رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ بھائیو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو رمضان مبارک کا یہ دوسری تراویح پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور پورے رمضان اسی طرح سے قرآن سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 3 چھوٹی چھوٹی آیات کی تلاوت کیا ہوں، جو آج نماز تراویح میں اس کو پڑھا گیا ہے، یعنی سورہ بقرہ آج مکمل ہوئی ہے اور سورہ آل عمران کی چند رکوع بھی پڑھے گئے ہیں، تو گویا کہ 2.5 جز سے زیادہ قرآن کریم ہو چکا ہے۔ 3 آیت کریمہ، ایک میں اللہ نے یوں فرمایا کہ اے لوگو تم خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، نیکی کا کام کرو، میں نیکی کے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ میں سامنے والے بزرگوں سے درخواست کروں گا آپ فرشتوں کے استقبال مت کیجیے، فرشتے خود اندر آ جائیں گے، آپ اندر آ کر کے بیٹھیے یا سیڑھی سے نیچے بیٹھیے تاکہ ذہن میں انتشار کی کیفیت نہ پیدا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خرچ کرو اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ہلاکت میں اپنے آپ کو انسان ڈال سکتا ہے، اپنے آپ کو یہ آدمی اپنے جان کا نقصان کر سکتا ہے، اپنے آپ کو یہ آدمی اپنے مال کو برباد کر سکتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہاتھ کاٹ لیں، اپنے آپ کو زخمی کر لیں، اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیں، یا اسی طرح اپنا مال خود ہی کچھ خرچ اور ہلاک برباد کر دیں، نہیں چاہتا ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم سب پر کہ وہ بتا رہا ہے ہلاکت کیسے ہوتی ہے۔ علماء مفسرین 3 باتوں کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو نبی کریم علیہ السلام کے میزبان تھے، بڑے اونچے درجے کے صحابی تھے، کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ جب اسلام کا غلبہ ہوا اور اسلام مکمل پھیل گیا، جہاں صحابہ جاتے تھے اسلام، فتح ہی فتح، ناکامی کی کوئی جگہ نہیں، تو ہم لوگ بہت خوش ہوئے اور آپس میں بات کرنے لگے اب جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اب سب چلو مدینہ طیبہ میں گھر میں رہیں گے، کھیتی باڑی کریں گے، باغات کریں گے، بیوی بچوں کو دیکھ ریکھ کریں گے، عبادت کریں گے، آخرت بن گئی، بنا لیا، لہذا اب جہاد کے لیے باہر جانا اور اس کے لیے کوشش کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں ترک جہاد ہلاکت ہے، یعنی مسلمانوں کے دل سے اگر جہاد کی عظمت نکل گیا اور اس کے سلسلے میں غور و فکر کرنا وہ بند کر دیا اور یہ سمجھا کہ یہ بیکار چیز ہے، یہ لڑائی جھگڑے فساد کی چیز ہے،
لہذا جہاد کے حکم کو عمل کرنا نہ کرنا وہ ایک الگ بات ہے، وہ وقت اور حالات پر اس کا حکم ہوتا ہے، لیکن عقیدت رکھنا، اس کے بارے میں فکر رکھنا، اگر اتنا بھی مسلمان ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو قوم بزدل ہو جاتی ہے اور پھر کوئی بھی اس پر غالب آ جائے گا اور مسلمان مغلوب ہو جائیں گے، کٹیں گے، مریں گے، مارے جائیں گے، ختم کیے جائیں گے، لوٹے جائیں گے۔ لہذا اللہ نے فرمایا ترک جہاد کا خیال کرنا یہ تیرے لیے ہلاکت کی چیز ہے۔ لہذا پوری دنیا میں جو مسلمان مغلوب نظر آ رہے ہیں ان کی خاص وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں دفاعی جذبات نہیں ہیں، ہمارے دلوں میں کسی سے مقابلے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، ہمارے دلوں کے اندر میں اپنے دشمنوں سے بچانے کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہم نے چھوڑ دیا یہ ہلاکت کا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد میں مدینہ چھوڑ دیا اور وہ نکل گئے اور اسی راستے میں ان کی وفات بھی ہوئی۔ تو ایک مسئلہ اور ایک بات، ایک رائے مفسرین کی یہ ہے ترک جہاد، اس کا سوچنا، دلوں سے اس کے خیال، اس کی عظمت کا نکال دینا مسلمانوں کا، یہ ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ دوسری تفسیر میں علماء مفسرین لکھتے ہیں ہلاکت کا مطلب یہ ہے کہ تم اتنا نیکی میں بھی مال نہ خرچ کر دو کہ بیوی بچے سب پریشان ہو جائیں، اور گناہ کے کام میں بھی اتنا مال نہ خرچ کر دو کہ تم فقیر بن جاؤ۔ اسلام ایک اعتدال کا راستہ دیتا ہے۔ لہذا کبھی کبھی لوگ نیکی کے کام سمجھ کر کے نیکی کے کام میں خوب خرچ کر دیتے ہیں اور بیوی بچوں کے لیے پریشانی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ دے دیا، فلاں کام کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ لہذا بیوی مانگ رہی، بچے مانگ رہے ہیں تو اس کے لیے کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے راستے میں بھی تم اتنا مال خرچ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال لو کہ تم فقیر بن جاؤ، کہ تیرے بیوی بچے بھی محتاج بن جائیں۔ لہذا نیکی کے کام میں بھی اتنا نہ خرچ کرنا، اعتدال۔ اسی لیے اللہ نے اعتدال کا راستہ چن کر کے دیا ہے اور زکوٰۃ کا ایک سسٹم بنا دیا ہے۔ کتنا ہے 1 لاکھ میں؟ 2.5 ہے۔ کبھی مسجد والے یا کمیٹی والے یا مدرسے والے یا مفتی صاحب لوگ یا دارالافتاء والے لوگ کبھی بیٹھ کر کے اس پر مشورہ کیے کہ بھائی زمانہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، کل جس کے 500 روپے تنخواہ تھے 5,000 اٹھا رہا ہے، جس کو کل 10,000 ملتا تھا وہ 1 لاکھ کما رہا ہے، لہذا زکوٰۃ کا بھی نصاب بڑھا دیا جائے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ایک اعتدال بتا دیا، ایک طریقہ دیا۔ لہذا پوری دنیا کے لوگ مل کر کے اگر یہ کہیں کہ نہیں ہم نصاب زکوٰۃ کا بڑھا دیتے ہیں اللہ خوش ہوگا، نہیں، شریعت میں دخل ہے۔ تو نیکی کے کام میں بھی اتنا مال مت خرچ کیجئے کہ تم فقیر بن جاؤ، گناہ کے کام میں بھی اتنا مال نہ خرچ کر دو کہ پھر تمہیں محتاج ہونا پڑے۔ اب گناہ کے کام، مثلا ایک آدمی شادی بیاہ کرتا ہے اور فضول خرچی کر دیتا ہے، اتنا کرتا ہے کہ کل اس کے اوپر میں قرض ہی قرض ہوتا ہے، پریشانی ہی پریشانی ہوتی ہے، بیوی بھی سکون نہیں، دلہن بھی سکون نہیں، نوشہ بھی سکون نہیں، گھر والے سکون نہیں، مانگنے والے کھڑے ہیں اور یہ چھپ چھپ کر کے بھاگ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے ہلاکت۔ کیا ہے؟ ہلاکت۔ اتنا نہ تم گناہ کے راستے میں عیاشی کرنے لگو کہ تیرا مال سب چلا جائے اور تم فقیر بن جاؤ۔ لہذا اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو، نہ گناہ میں اتنا خرچ کر کے تم محتاج بن جاؤ اور اپنے آپ کو ہلاکت میں خودکشی کرنے لگو۔ سنتے ہیں نا خودکشی کا، قرضہ اتنا آ گیا خودکشی کر لیا، اتنا اس کے اوپر بینک کے قرضے آ گئے، ملک چھوڑ کر کے بھاگ گیا، خودکشی کر لیا، فلاں فلاں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہلاکت ہے۔ تو اللہ فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اسلام کے اعتدال کے راستے پر چلو۔ تیسری تفسیر علماء مفسرین لکھتے ہیں ہلاکت کے مطلب یہ ہے تم کھانا پینا ایسا نہ کرو کہ جو تمہاری صحت کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنے۔ واہ میرے رب کی شان دیکھیے، ہم کو اتنا بچا رہا ہے، اتنا بچا رہا ہے۔
یعنی تم اتنا مت کھاؤ، ایسی چیز غلط چیزیں نہ کھا لو جس سے تمہاری صحت بگڑ جائے، تیری صحت گر جائے، تم کمزور ہو جاؤ، بیماریاں آ جائے۔ مثلا اتنا مت سگریٹ پیو کہ تم بالکل کارخانہ بن جاؤ اور تمہارے پھیپھڑے جل جائیں، تمہارے پھیپھڑے میں بیماریاں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، علاج کے لیے بھی اب مانگنے لگو۔ اتنا مت گٹکا کھائیے، اتنا مت پان کھائیے، اتنا نہ شراب پیجئے، اتنا نہ منشیات کیجئے، نہ اتنی طاقت کے انجیکشن لیجئے، نہ سیکس کی گولیاں اتنا کھائیے کہ جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری آ جائے اور پھر پریشانی بڑھ جائے۔ جیسے آج کل ہوتا ہے ہمارے نوجوانوں کا وقتی اور معمولی طاقت حاصل کرنے کے لیے نشہ کی اختیار کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر سونے کے لیے نشہ اختیار کر لیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کر لیتے ہیں۔ ایسی چیزوں کا کھانا پینا جس سے صحت بگڑ سکتی ہے، یہ پیپسی ہے، یہ کوکو کولا ہے، یہ زہر آلود پانیاں ہیں، اور یہ بازاروں کو سڑک چھاپوں کا جہاں پر میں کھانے پینے سے صحت بگڑتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو کھا پی کر کے ہلاکت میں نہ ڈال دو۔ اتنا بھی مت کھا لیجئے جس سے بدہضمی ہو جائے، یہ بھی ہلاکت کا ذریعہ ہے، یہ بھی ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ لہذا آج مسلمانوں میں ایک عجیب و غریب فیشن ہے کہ وہ کھانے پینے میں اعتدال نہیں ہے، نہ عورتوں میں ہے نہ مردوں میں ہے۔ عورتیں بھی ماشاءاللہ اب اتنی سہولت کے باوجود بھی وہ باہر کے کھانا زیادہ پسند کرتی ہے بجائے اپنے ہاتھ سے پکا کر کے کھانے کا۔ یہ بھی صحت کے لیے مضر اور نقصان ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ڈاکٹروں سے جا کر کے معلوم کیجئے تو بتائیں گے سگریٹ پینے کی وجہ سے اس کا پھیپھڑا ختم ہو گیا ہے، یہ فلاں نشے کی چیز لینے سے اس کو کینسر آ گیا ہے، اس کے دانت جھڑ گئے ہیں، اس کی آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے، بار بار کثرت سے موبائل کا استعمال کرنے سے اس کی آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے۔ یہ سب کیا ہلاکت ہے۔ لہذا قرآن منع کر رہا ہے، اللہ منع کر رہا ہے، مانیے مانیے، نہیں تو ہاسپٹلوں سے معاملہ بنے گا۔ صرف عبرت کی چیز تو اللہ فرمائے لوگو اتنا نہ خرچ کرو کہ فقیر بن جاؤ نیکی میں، اتنا مت خرچ کر دو گناہ میں کہ تم بھی فقیر بن جاؤ، اتنا مت تم اسلام سے بیزار ہو جاؤ کہ تم ہلاکت میں چلے جاؤ اور کفر میں چلے جاؤ اور جہنم میں چلے جاؤ۔ اتنا ایسی چیزیں کہ کھانے پینے سے بچو جس سے تمہاری صحت ٹھیک رہے۔ تو یہ ایک آیت کریمہ۔ دوسری آیت ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بہت مشہور دعا ہے، بچہ بچہ اس کو جانتا ہے، بار بار اس کو پڑھا جاتا ہے، بار بار دعائیں کی جاتی ہے یہ کیا چیز، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ پوری دعاؤں کا ایک جامع دعا ہے۔ انسان کے ساتھ میں دو نقشہ ہے، ایک دنیا اور ایک آخرت، اس کے علاوہ ہر کچھ۔ دنیا آخرت سے اوپر سے آیا تو کہاں آیا؟ دنیا میں آیا۔ اب دنیا سے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ آخرت۔ دو ہی چیز، دنیا اور آخرت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض لوگ میرے بندے ایسے ہیں کہ صرف مجھ سے دنیا ہی دنیا مانگتے ہیں، آخرت مانگتے ہی نہیں ہیں، مانگتے ہی نہیں۔ حج میں چلے جائیں گے تو بس دنیا دنیا، کعبہ بھی کلاب پکڑ کر کے دنیا دنیا۔ دعا کسی لیے کیا تو دکان کے لیے کر دیجئے، مکان کے لیے کر دیجئے، بچہ لندن میں پڑھ رہا اس کے لیے کر دیجئے، ڈاکٹر بن رہا اس کے لیے کر دیجئے، انجینئر بن رہا اس کے لیے کر دیجئے، فلاں ہے فلاں کر دیجئے، گھر بنا رہا ہوں اس کے لیے کر دیجئے، ذرا جا رہے ہیں وہاں پر میری پریشانیاں تجارت کی دعا کر دیجئے، دنیا ہی دنیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ مجھ سے دنیا مانگتا ہے تو میں دنیا ہی دے دیتا ہوں اس کو۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں دیتا، کچھ بھی نہیں دیتا۔ لیکن میرے کچھ بندے ایسے ہیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ وظیفہ بھی ہم لوگ سے کوئی مانگتے ہیں، نظر ذرا تجارت کم ہے، کون سی صورت پڑھے ہیں؟ ارے قرآن کی صورت سے تجارت۔ تو میں یہ کہتا ہوں گناہ چھوڑ دو، نیکی کرو، یہی وظیفہ سب سے بہتر ہے، اس سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں۔ آپ گناہ کر کے سورہ یاسین پڑھیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ گناہ کر کے سورہ رحمان پڑھیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔
ہاں گناہ چھوڑ کر کے آپ وظیفہ کیجئے، گناہ چھوڑ کر کے آپ سورہ یاسین پڑھیے، گناہ چھوڑ کر کے قرآن کی تلاوت کیجئے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی حضرت بتلائیے بڑی پریشانی ہے، کوئی ہے پڑھنے کی آیت، کوئی وظیفہ، تو میں تو یہی کہتا ہوں گناہ چھوڑ دے، نیکی کر، یہی وظیفہ سب سے بہتر ہے، اللہ راضی ہو گیا، سب مل گیا۔ تو کبھی کبھی لوگ وظیفہ بھی اسی لیے پڑھتے ہیں کہ دنیا ہی ملے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں کچھ ایسے میرے بندے ہیں جو دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں، اور اللہ ہی نے سکھایا۔ نبی کریم علیہ السلام سے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھی، یا رسول اللہ طواف کرتے کرتے میں کون سی دعا کروں؟ تو آپ نے نہیں فرمایا عائشہ اولاد کے لیے دعا کر لے، عائشہ ذرا غربت کے دور کرنے کے لیے دعا کر لے، عائشہ فلاں کر لے، نہ، آپ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بہت جامع دعا ہے، اس سے دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے۔ اللہ فرمائے مجھ سے تم دنیا مانگو، حسنات کے ساتھ مانگو، اچھائی بھلائی کے ساتھ مانگو۔ مطلب کیا ہے؟ ایسی دنیا مانگو جس میں خیر ہو، جس میں برکت ہو، جس میں رحمت ہو، عافیت ہو، سکون ہو۔ پتہ چلا کہ دنیا کوئی خراب نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے دنیا سے مطلب کچھ نہیں ہے، وہ بیوقوف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مجھے دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ارے دنیا سے لینا دینا نہیں تو آخرت نہیں بنا سکو گے۔ اگر غربت آ گئی تو ایمان بھی خطرے میں چلا جاتا ہے۔ دنیا اگر رہے گی حسنات کے ساتھ میں تو آخرت بھی بنے گی۔ اسی لیے اللہ نے دونوں کو جمع کیا، دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو۔ لہذا جو لوگ کہہ دیتے ہیں، چاہے جو بھی کہے، عالم کہے یا مفتی کہے یا وقت لگانے والے چلے جماعت کے بڑے بزرگ کہہ دے کہ ہم کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، دنیا سے کوئی غرض نہیں، تو ان کی سوچ غلط ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا بھی اللہ ہی سے مانگیے، آخرت بھی اللہ ہی سے مانگیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ آتے تھے، یا رسول اللہ برکت کی دعا کر دیجئے، تو آپ برکت کی دعا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سب سے بڑے تاجر ہیں، آپ نبی سے برکت کی دعا کراتے تھے۔ یہی تو دنیا ہے، آپ دعا کر دیتے تھے۔ کسی کی بکری پکڑ کر کے آپ کہتے تھے اللہ اس کی تجارت میں برکت دے دے، یہی تو برکت ہے، یہی تو دنیا ہے۔ آپ مدینہ طیبہ کے بازار میں ایک مرتبہ تشریف لے گئے اور ایک نوجوان کدو بیچ رہا تھا۔ اللہ کے رسول پیچھے کھڑے ہو گئے، وہ آواز دے رہا کدو لے لو، کدو لے لو، کدو لے لو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مارا، کہا کیا بات ہے اتنی آواز لگا رہے ہو، آج کوئی گاہک نہیں آیا؟ کہا کہ رسول اللہ آواز خوب لگا رہا ہوں لیکن ایک بھی کوئی خریدار نہیں آیا ابھی تک۔ آپ اس نوجوان کے ہاتھ سے کدو لیا اور آپ یوں فرمائے لوگوں میرے ہاتھ سے اس نوجوان کے کدو لے لو۔ نبی کا دیکھنا تھا کہ نبی اب ہاتھ میں کدو لے لیے ہیں اور آپ کھڑے ہو کر کے اس کی مدد کر رہے ہیں، تو بازار سے لوگ کود کر کے آ گئے، یا رسول اللہ مجھے ایک دے دیجئے، مجھے دے دیجئے۔ نبی کے ہاتھ سے کیا ہے، اور چند منٹوں میں سارا کدو بک گیا اور آپ نے نوجوان کے سپرد کر دیا، نوجوان خوش ہو گیا۔ یہی تو دنیا ہے۔ اگر یہ چیز غلط ہوتی تو پھر اللہ کے رسول بازار میں کھڑے ہو کر کے کسی تاجر کی مدد نہیں کرتے۔ پتہ چلا کہ دنیا بھی مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو اور شریعت کے مطابق مانگیے۔ آپ مدینہ طیبہ کے بازار سے آ رہے ہیں تو ایک نوجوان صحابی ہیں جو جوتے سلتے ہیں اور چمڑے کو رگڑتے ہیں، دھاگے کو بناتے ہیں، ہاتھ پھٹ جاتا ہے، اس میں شگاف آ جاتا ہے، چمڑے ادھڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ کر کے خوش ہوئے، آپ ان کو اٹھایا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ ملایا اور آپ نے بوسہ دیا اور یوں فرمایا اللہ رب العالمین تیرے اس ہاتھ کی روزی میں بڑی برکت عطا فرمائے، اور سنو تیرے ہاتھ پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہی تو دنیا ہے۔ لہذا جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں ہم کو دنیا سے مطلب نہیں ہے، ہم کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ حدیث نہیں سمجھے ہیں، وہ قرآن نہیں سمجھے ہیں، وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کو نہیں سمجھے ہیں۔ لہذا ہمیشہ دنیا کو کس سے ہے؟ حسنات کے ساتھ اللہ سے مانگیے، اللہ سے مانگیے، اے اللہ دنیا بہترین دیجیے مجھے، جو آپ کو مرضی ہے، آپ کے رسول کے طریقے پر ہو، مانگیے، اللہ دینے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنہ، اور جب اس دنیا سے میں چلا جاؤں گا تو مجھے آخرت کی بھی حسنات دیجئے، یعنی اچھی موت دیجئے، قبر میں سکون دیجئے، میدان محشر میں عزت دے دیجئے، حساب کتاب آسان دیجئے، پل صراط سے اچھے گزار دیجئے، جنت عطا فرمائیے، یہ آخرت کی حسنات ہیں۔ تو دنیا مانگنے کا بھی حکم کون دے رہا ہے؟ جو دنیا بنایا ہے، لیکن ڈھنگ سے مانگیے، شریعت کے مطابق مانگیے، خوب مانگیے، خوب مانگیے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن حرام اور غیر غلط طریقے سے مت مانگیے، اور اللہ سے آخرت کی خوب دعائیں مانگیے۔ اور ایک دعا آگے نے بڑھایا، کہیں یہ دنیا کے چکر میں تم آخرت اور جہنم بھول جاؤ، وقینا عذاب النار، اللہ ملا دیا، اے اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بھی بچائیے گا، جنت تو آپ دیجئے لیکن جہنم سے پہلے مجھے بچائیے، جہنم سے بچ جاؤں گا تو خود بخود جنت میں چلا جاؤں گا۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے نزدیک یہ سب سے جامع اور سب سے بہترین دعا ہے۔ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں پیارے آقا کو میں نے مانگتے ہوئے سنا اور آپ کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ ہے کوئی مشکل؟ پورے رمضان خوب مانگیے، 100 مرتبہ پڑھیے ربنا آتینا فی الدنیا، اے اللہ دنیا بھی دیجیے، آپ نہیں دیں گے، اور خوب مانگیے، خوب مانگیے، اللہ دیجیے، آپ اپنی مرضی سے دیجیے، جب اللہ اپنی مرضی سے دے گا تو غلط نہیں ہوگا۔ تو یہ دعا سب کو یاد کرنی چاہیے اور کثرت سے مانگنی چاہیے۔ اب دعا قبول ہو جائے تو ہماری اور آپ کی قسمت، لیکن اللہ فرماتا ہم بندے کی دعا قبول کرتے ہیں، ہوا تو فوراً دے دوں گا، نہیں تو اس کا بدل دے دوں گا، نہیں تو آخرت میں رکھ دوں گا۔ تینوں آپشن ہے اللہ کے ہاں، فوراً دے دوں گا، جو مانگو گے وہی دے دوں گا، اور کبھی ایسا ہوگا وہ نہیں دوں گا۔ اب ایک آدمی مانگتا اللہ دولت دے دیجئے، دنیا دے دیجئے، حسنات کے ساتھ دیجئے، لیکن اللہ نہیں دیتا ہے بلکہ روک دیتا ہے۔ اس کی جگہ پر اس بندے کی قسمت میں بیماری بہت سخت ہے تو اللہ تعالیٰ نے بیماری کو ہٹا دیتا ہے اس دعا کی برکت سے۔ آپ کہیں گے کہ کچھ نہیں کیا میرا اللہ، بیماری ہٹا دیا کیا؟ ہم تو مانگے تھے دنیا، لیکن بیماری ہٹا کر کے کیا کیا؟ ارے بھائی بیماری ہٹا دیا، اگر دنیا ہوتی، دولت ہوتی، بیمار ہو جاتے تو پیسہ کہاں جاتا؟ پریشانی بھی ہوتی اور دولت بھی جاتی۔ تو اللہ نے 2 احسان کیا کہ بیماری سے بھی ہٹا دیا اور پریشانی سے بھی بچا دیا۔ تو اللہ بہتر کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ اس لیے ربنا آتنا پڑھیے ایک مرتبہ، کیا مشکل ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ برابر چلتے پھرتے پڑھیے، دکان میں بیٹھ کے پڑھیے، اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں امام صاحب پڑھیں گے تب ہم آمین کہیں گے، آپ کرتے رہیے، اس کو خوب پڑھیے، وظیفہ بنائیے۔ تیسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، بات ختم، بڑی جامع بات ہے۔ اللہ فرما رہا ہے پیار سے، اے ایمان والو تم پورے اسلام میں داخل ہو، آدھا بیدھا نہیں، تیتر بٹیر کا قصہ مت کرنا۔ کیا کرنا؟ پورے داخل ہو، سر سے لے کر کے پاؤں تک داخل ہونا، شیطان کی اتباع نہیں کرنا۔ یہ آیت کریمہ ایک صحابی کی شان میں نازل ہوئی، سنیے۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن سلام، جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، بہت زبردست عالم تھے، مذہبی آدمی تھے، لیکن جب اسلام میں داخل ہوئے اور کلمہ پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے، تو ان کا پہلا دین جو یہودیوں کا دین تھا، وہ دل میں بڑی عقیدت تھی، محبت تھی، چھوڑا نہیں جاتا تھا۔ تو 2 چیز بڑی مشکل تھی۔ یہودیوں کے یہاں احترام کا دن ہفتے کا دن، کون سا دن؟ جیسے ہم لوگوں کے احترام کا دن جمعہ گزرا نا، آج کیا احترام کیے؟ کپڑا پہنے، خوشبو لگائے، نماز پڑھے، خطبہ پڑھے، سورہ کہف پڑھے، یہ اہتمام۔ رمضان نہیں ہے تو گوشت کے ساتھ احترام، اگر گوشت نہ پکے تو گھر میں کیا دیا؟ جمعہ لگا ہی نہیں۔ بیوی بھی بولتی ہے اگر جمعہ ہی نہیں آپ نے گوشت نہیں لایا۔ تو جمعہ جس طرح ہمارے نزدیک احترام، اس طرح یہودیوں میں ہفتے کا احترام۔ وہ عالم دین تھے، مذہبی عالم تھے وہ۔ دوسرا ایک کام یہ تھا کہ اونٹ کا گوشت کھانا یہودی مذہب میں حرام تھا اور اسلام میں حلال تھا۔ یہ جب آئے مدینہ طیبہ میں اور ایمان میں داخل ہو گئے تو یہ 2 کام ان کو بڑی بے قراری، بے چینی ہوئی اس میں۔
تو انہوں نے اپنے آپ ایک شکل نکالی کہ ہم جمعہ کا بھی احترام کر لیں گے اور ہفتے کی بھی کر لیں گے. کیا بگڑتا ہے؟ ہم کریں گے، کسی اور کو نہیں کہیں گے. لہذا ہفتے کو بھی عزت احترام کر لیں گے اور جمعہ کو بھی عزت احترام کر لیں گے. گوشت حرام ہے اس میں حلال ہے، لہذا ہم نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ لہذا ترک اونٹ یعنی گوشت کا نہیں کھانا ہم اپنی انفرادی عادت بنا لیں گے تو ہمارا اس مذہب پر بھی عمل ہو جائے گا اور اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا. یہ دو ہی بات ہے. اور سے سنیے، ابھی سوچے تھے آیت نازل ہو گئی، ایمان لائے ہو تو پورا ایمان میں داخل ہو، آدھا بیدھا نہیں کہ ہفتے کا بھی احترام کر لیں گے اور کیا کر لیں گے جمعہ کا بھی. یہ چلتا نہیں اسلام میں. ہاں اولائی کا ہاں اولائی نہیں، دل سے عقیدت حلال حلال حرام حرام چھوڑ دو. سب جو دوسرے مذہب میں ہے وہ ترک کر دو. جیسے آج ہوتا ہے نا کہ نہیں، بیوی اگر دوسرے مذہب کی، ٹھیک ہے آپ چلیے، اب جائیے وہاں اپنے یہاں عبادت کر لیجئے گا، ہم اپنے یہاں عبادت کر لیں گے، چلے گا؟ نہیں، حرام ہے، اسلام نہیں ہے یہ اجازت. سوچئے نبی کے زمانے میں ایمان لانے والا، نبی کے ہاتھ میں کلمہ پڑھنے والا، اللہ اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ آدھا اس میں آدھا اس میں. وہ بھی دین کا معاملہ ہے، جمعہ اور ہفتے کی بات ہے. اللہ کو گوارا نہیں ہوا، سختی سے فرمایا پورے داخل ہو، آدھا بیدھا نہیں. اس آیت کریمہ پر قسم خدا کی اگر غور کرتے ہیں تو ہم 90% مسلمان اسلام میں داخل نہیں ہیں. ہمارا رہن سہن نہیں ہے. ہم اس کو بھی تھوڑا خوش کرتے ہیں، حضرت اس کو بھی لے چلنا ہے، اس کو بھی لے کے چلنا ہے. ارے یہ چلنا ولنا اپنے گھر میں کیجئے، اسلام اور ایمان میں مت کیجئے، ورنہ آپ کا بھی ایمان نکل جائے گا قلب سے، دل سے. مکمل اسلام میں داخل رہیے، کسی اور کے پاس میں مت جائیے، کسی اور کی خوبیاں گیت گت مت گائیے. اسلام ہے. یہ مطلب پرستی کا ایمان نہیں، مطلب پرستی کا دین اللہ کو پسند نہیں ہے. آج تو یہ ہوتا ہے، ان کو بھی ذرا خوش کر دے، ان کو بھی ذرا خوش کر دے، ان کو بھی ذرا بلا لے، ان کو بھی ذرا سپورٹ کر لے. یہ اسلام اور ایمان میں نہیں چلتا ہے. اللہ صاف فرمایا داخل ہونا ہے تو پورے داخل ہو. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ رو پڑے، یا اللہ ہم سوچے تھے دل میں، لیکن میرا رب میرے دل کی بات کو جان کر کے یہ کہا، یا رسول اللہ سب کچھ ترک کر دیتا ہوں. یہ ہے اسلام. آدھا بیدھا نہیں کیجیے. تو یہ 3 باتیں میرے بھائیو بزرگوں یاد رکھیے. اللہ احسان کرتا ہے ہم سب پر اور کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اس لیے اعتدال کی زندگی گزاریے. اتنا نہ خرچ کر دو دکھاوے میں، نیکی میں کہ فقیر بن جاؤ. گناہ میں بھی اتنا خرچ نہ کر دو جو بچے بیوی بچے سب پریشان ہو جائے. اعتدال کا راستہ. غیر غلط چیزیں مت کھائیے، سگریٹ، بیڑی، گٹکا، یہ سب پینے کھانے، شراب، منشیات، انجیکشن، سیکس کی گولیاں، یہ سب کھا پی کر کے نوجوانوں ہلاکت میں اپنے آپ کو نہ ڈالو. ابھی سے تو بزدل بن گئے ہو، اور کیا کرو گے؟ اور اللہ سے خوب مانگو، دنیا خوب مانگو، کوئی غلط نہیں ہے، ڈھنگ سے مانگی. انشاءاللہ جب دنیا مل جائے گی اللہ کی مرضی سے تو مانگنے کا ہے، دعا کرنے کا وقت ہے. تیسری بات ہے آدھا بیدھا مسلمان نہ رہی. اللہ کو ایسے مسلمان ایمان پسند نہیں ہے. اس لیے سر سے لے کر کے پاؤں تک ہمارا اور آپ کا اسلام نظر آنا ضروری ہے. اندر بھی اسلام ہو، باطن بھی اسلام ہو، مسجد میں بھی اسلام اور ایمان ہو اور بازار میں بھی ایمان اور اسلام ہو، تبھی ہم مسلمان اللہ کی نظر میں سمجھے جائیں گے. ورنہ مسجد کا مسلمان تو سمجھے جائیں گے، بازار کا مسلمان نہیں بلکہ کوئی غیر سمجھا جائے گا. اسی لیے ایمان پر خاتمہ نہایت ہی ضروری ہے. تو ان 3 باتوں پر عمل ہم اور آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب